السلام علیکم ناظرین، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ تو آج ہم بات کریں گے حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعے کے بارے میں، جو کہ ہم پہلے کر چکے ہیں۔ زلیخا نے جب اپنے محل میں باقی عورتوں کو بلایا اور ان کو پھل دیے، وہ پھل کاٹ رہی تھیں اور ادھر سے حضرت یوسف علیہ السلام گزرے۔ انہوں نے اپنی انگلیاں کاٹ دیں۔ وہ دیکھ کر حیران رہ گئیں اور کہہ اٹھیں کہ یہ انسان نہیں، کوئی فرشتہ ہے۔ زلیخا نے کہا کہ یہ وہی ہے جس کے بارے میں تم مجھے ملامت کرتی ہو، اور بے شک میں نے اسے بہلایا پھسلایا یا اس کو بہکانے کی کوشش کی، لیکن وہ بچا رہا۔ بے شک اگر اس نے وہ نہ کیا جو میں نے کہا تو اسے قید میں ڈال دیا جائے گا اور ضرور رسوا کیا جائے گا۔ یوسف علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب، مجھے اس کام کی نسبت جس کی جانب یہ بلاتی ہیں قید خانہ زیادہ پسند ہے۔ عزیز مصر نے اعلان کر دیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو قید میں ڈال دیا جائے، اور زلیخا کے عیب پر بھی پردہ ڈل چکا تھا، اور لوگوں میں یہ تاثر پیدا ہو گیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام ہی قصوروار ہیں۔ انہوں نے ہی زلیخا کو بہلانے پھسلانے کی کوشش کی ہے، چنانچہ حضرت یوسف کو قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا کو قبول کرتے ہوئے قید خانے کو ان کا مقدر بنا دیا۔ اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام بے حیا عورتوں سے دور ہو گئے اور ان کے شر سے محفوظ ہو گئے۔ قید خانے میں حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ 2 اور قیدی بھی تھے۔ ان میں سے ایک قیدی بادشاہ کو شراب پلاتا تھا اور دوسرا قیدی نان بائی تھا۔ بادشاہ نے ان دونوں کو ان کی غلطی کی وجہ سے قید خانے میں ڈال دیا تھا۔ دونوں قیدیوں نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کی عبادت اور حسن سلوک کو دیکھا، وہ دونوں بہت متاثر ہوئے۔ انہوں نے خواب دیکھا کہ ایک قیدی نے خواب دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں انگور ہیں اور وہ ان انگوروں کو نچوڑ کر ان کا جوس نکال رہا ہے اور وہ بادشاہ کو پینے کے لیے دیتا ہے، اور دوسرا قیدی نے خواب دیکھا کہ اس کے سر پر روٹیاں ہیں اور پرندے ان روٹیوں کو نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں۔ ان دونوں قیدیوں نے اپنے خواب حضرت یوسف علیہ السلام کو سنائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو ان کی خواب کی تعبیر بتائی۔ ان میں سے ایک کو بتایا کہ تم میں سے ایک قیدی بادشاہ کو دوبارہ شراب پلایا کرے گا اور دوسرا قیدی کو سولے پر لٹکایا جائے گا اور پرندے اس کا دماغ نوچ نوچ کر کھائیں گے۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام کو خیال آیا کہ جو قیدی جلد ہی رہا ہو کر محل میں جانے والا ہے، اس کے ذریعے سے اپنی رہائی کی صورت پیدا کرے۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام نے اس قیدی سے کہا کہ جب تم بادشاہ کے سامنے جانا تو ان کے سامنے میری بے گناہی کا ذکر کرنا، تاکہ وہ مجھے قید سے رہا کر دیں۔ پھر ایک دن بادشاہ نے خواب دیکھا اور بے حد پریشان ہو گئے۔ بادشاہ نے علماء سے کہا کہ اس خواب کی تعبیر کیا ہے۔ علماء نے بہت غور کیا لیکن وہ پتہ نہ لگا سکے۔ ان میں سے وہی ساقی بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، بادشاہ سلامت، آپ کے قید خانے میں ایک عالی ظرف، روشن خیال اور دانش مند موجود ہے جو آپ کے خواب کی تعبیر بتا سکتے ہیں۔ قیدی حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس گیا اور اس کے خواب سنایا کہ 7 کمزور گائیں موٹی گایوں کو کھا رہی ہیں اور گندم کے ساتھ ہری اور 7 خشک والیاں نظر آئیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے۔ ان لوگوں کو حکمت اور اصلاح کے لیے اللہ پاک نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بھیجا اور فرمایا کہ مصر میں 7 سال تک فصلیں اچھی ہوں گی اور اس کے بعد 7 سال قحط اور سختی کے ہوں گے۔ ساقی فوراً بادشاہ کے پاس پہنچا اور اس کے خواب کی یہ تعبیر اسے سنائی۔ اپنے خواب کی یہ تعبیر سن کر بادشاہ کا چہرہ کھل گیا۔ چنانچہ اس نے حکم دیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو میرے پاس لے آؤ تاکہ میں زندگی کی پریشانیوں اور مشکلات میں اس کی مدد لے سکوں۔ اس پر شاہی نمائندہ یوسف علیہ السلام کو رہائی
دلوانے پہنچ گئے، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے رہائی لینے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا، میں اس وقت تک نہیں آؤں گا جب تک بادشاہ میری تحقیقات نہ کر لیں اور میری بے گناہی اس پر ثابت نہ ہو جائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ مصری عورتوں سے دریافت کریں انہوں نے اپنے ہاتھ کیوں کاٹے اور مجھے کیوں تنگ کیا تھا۔ انہوں نے یہ ساری بات آ کر بادشاہ کو بتائی۔ بادشاہ نے مصری عورتوں کو بلایا، ان کے پاس سچ کہنے کے سوا کچھ نہ تھا۔ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کی گواہی دی کہ حضرت یوسف علیہ السلام بے گناہ ہیں، اور عزیز مصر کی بیوی نے بھی اپنا گناہ قبول کر لیا، اور یوں حضرت یوسف علیہ السلام عزت اور آبرو کے ساتھ رہا ہوئے۔